ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ نالج کنگ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے فرعون کی بیوی سیدنا حضرت بی بی آسیہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ویڈیو میں جانے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ناظرین کرام، مشہور قول کے مطابق حضرت سیدنا آسیہ رحمت اللہ تعالی علیہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی۔ یہ ریان بن ولید وہی ہیں جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے بادشاہ تھے اور آپ علیہ السلام پر پھر ایمان بھی لے آئے تھے۔ معزز ناظرین کرام، حضرت سیدنا آسیہ مصر کے انتہائی ظالم اور جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھی۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال اور دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور اور تکبر کا شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت اور مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقات و خیرات کیا کرتی تھی اور اسی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کہا گیا ہے۔ معزز ناظرین، فرعون چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا، اس لیے آپ اس سے سخت بیزار تھی۔ فرعون سے آپ کا نکاح بھی بے رضا و رغبت نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے۔ فرعون نے بادشاہت کے زور پر جبرن آپ سے نکاح کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا، اسی لیے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور جو بعض روایات میں ہے کہ فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، ممکن ہے یہ لڑکی لے پالک ہو، یعنی کسی دوسرے سے لے کر پالی گئی ہو۔ حضرت سیدنا آسیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے آپ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ کپتی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا، اس وجہ سے حضرت بی بی آسیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب حضرت سیدنا آسیہ کی گود میں آئے تو آپ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا، اور فرعون سے جو کہا اسے قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ اس پر بدبخت فرعون نے کہا اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دیتے جیسے آسیہ کو عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، جادوگروں کے سحر اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سنسنی خیز مقابلے سے حق ظاہر ہونے کے بعد جب جادوگروں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، وہیں جب آپ کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا تو آپ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار 4 عورتیں ہیں، جن میں حضرت مریم، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ معزز ناظرین کرام، حضرت سیدنا آسیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ جنت میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب ام المومنین حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مرض وفات میں سرکار علی وقار
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اے خدیجہ تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے گراں گزرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اسے گراں گزرنے میں کثیر بھلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ ناظرین اکرام، جب فرعون نے آپ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام تدبیریں کر لی اور اسے ناکامی کا سامنا ہوا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہادت سے پہلے آپ نے بارگاہ الہی میں جو التجا کی اسے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا گیا ہے، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ ناظرین اکرام، آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک بڑی چٹان لاؤ، اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہیں تو چٹان ان کے سر پر گرا دینا، اور اگر ایمان سے پھر جاتی ہیں تو یہ میری بیوی ہیں، انہیں مت مارنا۔ چنانچہ جب آپ کے پاس چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا، جس سے آپ کے عزم و استقلال میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد جب آپ پر چٹان گرائی گئی تو وہ ایسے بدن پر گری جس میں روح نہیں تھی۔ آپ کا مزار مبارک مصر میں واقع ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی ہماری یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ہمیں سمجھنے کی اور سیکھنے کی طاقت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔